الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہند سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہند سوز دل پروانہ مگس را نہ دہند عمر باید کہ یار آید بکنار این دولت سرمد ہم کسرا نہ دہند عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں ہک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے تے ہک نہ دے وچ راہیں عشق ہے دکھڑے دل دی شادی
عشق ہے راہبر مرشد ہادی، عشق ہے ساڈا پیر، جیں کل راز سجھایا۔ میزبان محتشم پیر طریقت حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ معین الدین صاحب چشتی نظامی دامت برکاتکم العالیہ، جانشین حضرت ابو البیان عزت مآب عالی جناب پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد رفیق مجددی دامت برکاتکم العالیہ، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی قدر، برادر عزیز جناب حضرت علامہ حافظ فیاض احمد صاحب نے مجھے حضرت صاحب کی طرف سے حکم نامہ پہنچایا، سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ صاحب دل لوگ اور یہ اہل علم لوگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ عرس مقدس کی عظیم اور حسین محفل ہے۔ حضرت قبلہ پیر صوفی لال دین صاحب چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہے۔ یہ لفظ چشت اور نظام ویسے تو اسلام کی اشاعت میں عموماً ہر مسلمان نے حصہ ڈالا ہے، پھر اہل اللہ نے، تمام سلاسل نے اسلام کی اشاعت کے لیے، ترقی کے لیے اپنے اپنے تئیں بہت ہمت کی کوشش فرمائی، تب یہ روشنی یہاں تک آئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ مگر مورخ جو ہندوستان کی تاریخ کا مورخ ہے، اس کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے مر چشت اہل بہشت را حقیست قدیم بر ولایت ہند۔ اس ہند کی دھرتی پر قدیمی حق ہے چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت کا۔ جو جس کا حصہ ہے وہ پرانا قصہ ہے، چاہے تکڑا ہے چاہے لسا ہے، ہر کسی کا اپنا حصہ ہے اور ہر کسی نے حصہ ڈالا ہے۔ مگر چشت، اب آپ کہیں گے یہ چشت جو ہے انہوں نے ہند کی دھرتی پہ زیادہ اثر کیوں جمایا؟ تو لکھنے والوں نے کہا اصل میں اللہ تعالیٰ نے جتنی روئے زمین ہے، ہر زمین کی اپنی تاثیر ہے۔ یہ جو بر صغیر کی دھرتی ہے، اس میں درد ہے، اس میں درد ہے، اس میں عشق کی لو ہے، اور اس دھرتی کو وہ لوگ زیادہ سوٹ کرتے تھے جن کے سینے میں درد ہو، آہ سرد ہو، رنگ زرد ہو، زنانی نہ ہو مرد ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ بھئی ہر کسی کو ہر چیز سوٹ نہیں کرتی، کسی کو کوئی سوٹ کرتا ہے۔
لیکن وہ کہتے سونا ہے نا جیڑا انہوں ہر سوٹ سوٹ کرتا ہے بے رنگ جیڑے رنگ دا بہویس پا لگ دے میٹھا حسن ازل کر نوز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آیا تو حضرات گرامی یہ جو دھرتی ہے بر صغیر کی اس میں عشقیت ہے اس میں سوز ہے اس میں درد ہے اور درد مند کو درد مند ہی کھینچتا ہے کہ نہیں لو وہ انگریزی میں بھی ہے کہ لو begets لو پیار پیار کو کھینچتا ہے محبت محبت کو کھینچتی ہے تو اس دھرتی کے سینے میں درد تھا ویسے تمام بزرگوں نے قادریوں نے نقشبندیوں نے سہروردیوں نے کمال حصہ ڈالا ہے لیکن جنہوں نے سنبھالا ہے ان کا گواہ بھی اللہ تعالیٰ ہے اس لیے چشت کی خصوصیت کیا ہے درد اور چشتی کہتے ہیں کہ درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں اور جو نہ تڑپے زیر خنجر وقت قتل کشتہ تسلیم ہے بسمل نہیں حضور خواجہ نظام جن کے نام سے ہے نا چشتی نظامی حضور نظام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اللہ ساری مخلوق کو جمع فرمائے گا اور تمام چہروں پہ نگاہ ٹکائے گا اور پھر ایک ایک سے فرمائے گا کہ کون ہو تم اپنا تعارف کرواؤ کون ہو تم بولیں گے سارے دیکھ کے نظارے بولیں گے سارے ہم ہیں تمہارے لیکن وہ کہے گا نا تم ہمارے کیسے ہو سکتے ہو مجھے تم سب پہ یعنی سب پہ تم سب پہ مجھے اعتبار نہیں کیونکہ تمہارے سینے میں میرا پیار نہیں اب کہیں گے آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا مولا ہمیں تجھ سے پیار ہے ہمیں تجھ سے محبت ہے ہم بندے ہیں تیرے اب حضرت خواجہ نظام کہتے ہیں القیس العامریو حجت اللہ علی الخلق یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن ایک دیوانے کو بلائے گا ایک پاگل کو بلائے گا جب وہ دیوانہ سامنے آئے گا اللہ اسے حجت بنائے گا اور فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو تم کہ تمہیں مجھ سے پیار تھا مخلوق کانپے گی کہ یہ کیا اللہ فرمائے گا جھوٹے ہو تم کہ تمہیں مجھ سے پیار تھا تم سے تو اس پاگل نے تم سے تو اس دیوانے نے ایک بندے کو جتنا چاہا تم نے تو اتنا بھی مجھے نہ چاہا آپ سمجھ رہے ہیں تم نے اتنا بھی مجھے نہ چاہا جتنا اس پاگل نے ایک بندے کو چاہا کس منہ سے کہتے ہو اپنے آپ کو عشق باز اور روح سیاہ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا وہ پاگل کون ہوگا وہ دیوانہ کون ہوگا فرماتے ہیں وہ مجنون ہوگا وہ مجنون اور
کہا یہ جا رہا ہے جتنا اس مجنو نے لیلا کو چاہا، تم بندے تھے، تم نے بندہ ہو کے رب کو اتنا بھی نہ چاہا۔ یہ تو اکیلے بیٹھ کے ہم سارے سوچیں کہ مجنو نے کتنا لیلا کو چاہا۔ پیار حساب نہیں کرنے دیتا، پیار رلاتا ہے۔ پیار جب ہو جاتا ہے، محبوب کا فرمان جتنا بھاری ہوتا ہے، بندہ اسے آنکھوں کا سرما بناتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، فرہاد بن کے پہاڑ کاندھے پہ رکھ کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے مالک بولے گا تم جھوٹ بولتے ہو کہ تمہیں مجھ سے پیار تھا، اس پاگل بندے نے ایک بندے کو چاہا اور پھر پیار کیا تو کیسے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن لیلا بی بی نے وہ کھانا پکایا، اللہ کے نام کا پکایا، سارے جگ کو بلایا، ہر کوئی لینے کے لیے آیا، اس نے سب کے کاسے کو پور فرمایا۔ حضرت مجنو کو لگی خبر، وہ تو سب سے پھر آگے آیا، اس نے بھی لین میں قطار میں جگہ بنائی۔ جب باری حضرت مجنو کی، شکر ہے تھوڑے تی بھی اثر ہوئے، جب باری مجنو کی آئی، اس نے بھی اپنا کاسا، اپنا پیالہ آگے بڑھایا۔ جس لیلا نے سب کے کاسے بھرے، جب مجنو کا کاسا آیا، اس نے رکھ کے ہاتھ کاسے کو، اللہ خوش رکھے۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ صرف سونے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ ایسے جو ہاتھ ٹکایا، کاسا 4 ٹوٹو میں نظر آیا۔ اب کاسا گیا، نہ خیرات ملی نہ لنگر ملا، پیٹ بھوکے کا بھوکا رہا، کتنے دکھ کٹھے۔ کاسا ٹوٹ گیا، ہاتھ سے چھوٹ گیا، مقدر روٹ گیا، کوئی اندھیری رات میں آ کر خانہ دل کو لوٹ گیا۔ اب آپ گجرانوالے والے پہلوان لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کو رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے؟ رونا چاہیے۔ خیرات بھی نہ ملی، لنگر بھی پیرا نہ دیتا، تے پلیٹ بھی ہو گئی، انہوں ہون اڈے تک پٹنا چاہیے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب اس کا پیالہ ٹوٹا، 4 ٹکڑے وہاں بکھر گیا، دیکھ کے پیالے کے بکھرے ٹکڑے لگا خوشی سے ناچنے، لگا مجد کرنے، لگا رقص کرنے۔ آپ جیسے عقل مندوں نے ہوش دلایا، وہ پاگل کا پاگل ہے، نہ پاگل کا پاگل، نہ خیرات ملی، کاسا بھی نہ رہا، مانگنے کے قابل نہ رہا، ہے پاگل، ہے دیوانہ، نکالو باہر۔ مجنو رقص کرتا کرتا بولا، اس نے کہا میں پاگل نہیں، تم پاگل۔ یہ پاگل ہیں جی آدھے ہونے، میں نہیں پاگل، تم ہو پاگل۔ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، کیوں پاگل پاگل کہتے ہو؟ اس یار کا میں ہوں دیوانہ، تم بھی پاگل ہو جاتے، جو دیکھتے روئے جانا نا۔ کیوں؟
اصل میں بندہ تو بے سر ہوں، بس جان کے سر لگا رہا. مجھے قاری صاحب نے کہا کہ بے سری تقریر نہ کریں چشتی نظامی، اس لیے میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی ذرا آزمائیں گے. ویسے بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ ماشاء اللہ. تواڈے آن دا بھی شکریہ تے نال ساہ کڈھان دا بھی شکریہ. سبحان اللہ. ویسے آج ڈیوٹی میری ہے. کیوں پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کا میں ہوں دیوان، تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانا. تم پاگل ہو، میں کہاں پاگل. انہوں نے پکڑ کے ہوش میں لا کے کہا اوے پاگل، نہ ملا لنگر شریف، نہ ملا کھانے کو. ایک کاسا تھا اس کے بھی ٹوٹے ہو گئے 4، اور تو ہے بے وقوف کے ناچ رہا ہے. اس نے کہا بات ہے ہی خوشی کی. انہوں نے کہا وہ کیسے. اس نے کہا ایک بات بتاؤ عقل والو دانشورو، ایک بات بتاؤ، سب آئے ہیں لینے، کسی اور کا کاسا توڑا ہے؟ کہا کسی کا نہیں توڑا. اس نے کہا صرف میرا توڑا ہے. اس نے کہا کوئی بات تو ہے، کوئی بات ہے، کیجے نہ ترک تعلق ہم سے، محبت نہ سہی نفرت ہی سہی. یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں. یہ کم ہے کہ تم سامنے ہو میرے، سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں. لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن، دیکھو غارت کرے جاں یہ بھی خزانے میرے. اس لیے ہر کسی کیا کہنے. ایک فقیر کو کسی نے کہا کہ رب کا پیار تو تم سے تھا، تم دکھ ہی دکھ میں، نمرود سے رب کو نفرت تھی، نمرود سکھ ہی سکھ میں. اس نے کہا ہم نے رابطہ کیا تھا کہ یاروں کو دکھ ہی دکھ، دشمن کو سکھ ہی سکھ. تو بولا یار. اس نے کہا تمہیں درد دیا، اس منحوس کو درد کیوں نہ دیا؟ فرمایا اس کا سر ہمارے درد کے قابل نہ تھا. نہیں سمجھے؟ بس بھائی بس بس، جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سمجھے ہیں حضرت شاہ منصور جب سولی پہ چڑھائے گئے، لاشا زمین پہ آن گرا، اور 1,00,000 تماشائی تھے. کتنے بندے تماشائی تھے؟ 1,00,000 سے زیادہ تماشائی. منصور کی آنکھیں نکالی گئیں، منصور کے ہاتھ کاٹے گئے، منصور کی ٹانگیں کاٹی گئیں، اور پھر اس کو سولی پہ چڑھانے کے بعد اس کو زمین پہ پھینک دیا گیا. نہ دفن تھا، نہ کفن تھا، نہ سجن تھا.
لاشا بے گورو کفن تھا، پورے بغداد میں ایک بندہ نہ تھا جو آتا کوئی جنازہ پڑھا تھا، کوئی کفن کی ٹاکی ہی دے جاتا۔ پورے بغداد میں تماشائی بہت آئے، میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے۔ تماشائی سارا جان تھا، ایک دیوانہ آیا مجمع کو چیر کے اس کٹے پھٹے اجڑے لاشے پہ آ کے روتا رہا اور رو رو کے کہتا رہا، کہتا تھا کہ نا اہلوں کے سامنے باتیں نہ بتایا کر، نا لائقوں کو یہ واز نہ سنایا کر، کہا تھا تجھے پردے نہ اٹھایا کر۔ روتا رہا کھڑا، اس دیوانے کا نام تھا شبلی۔ شبلی روتا رہا، اب نہ تجھے کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی تیرے جنازے پڑھنے والا، لیکن روتے روتے منہ شبلی کا اوپر اٹھا، اوپر چہرہ اٹھا، اوپر چہرہ کر کے اس نے فریاد کی رو رو کے، کہا اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا، اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے۔ جب شبلی یہ بولا، سب پڑھے لکھوں نے منہ کھولا، کہنے لگے او پاگل، اللہ کے گلے کرتا ہے، اللہ کو شکوے کرتا ہے، اور کیا اللہ تجھ سے بولتا ہے؟ تو جو اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے چاہنے والوں سے کوئی یوں کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ نہ بولتا میں کبھی نہ بولتا، کہا ہم نے نہیں سنا، کہا تمہارے اس کا کلام سننے والے کان کہاں، تم میں سننے کی جان کہاں، تمہارے اندر یہ صلاحیت کہاں کہ تم بات سنو میرے یار کی، آواز سنو تم پار کی، بولی سمجھو تم پیار کی، یہ طاقت کہاں کسی غدار کی۔ سارے پی ایچ ڈی چپ ہو گئے۔ اس نے کہا ہاں میں بولا ہوں، وہ بولا ہے۔ کہا کیا بولا؟ یاد ہے نا کیا بولا تھا شبلی نے؟ شبلی نے کہا کہ اپنے چاہنے والوں سے کوئی یوں کرتا ہے۔ پھر کہا یہ کیوں بن گئی آپ کی عادت پاک کہ اپنوں کو دکھ ہی دکھ، غداروں کو سکھ ہی سکھ، یاروں کو در در پھراتے ہو، نمرودوں کو تخت پہ بٹھاتے ہو، فرعونوں کو تخت و بخت کا والی بنا دیتے ہو، موسیٰ کو در در پھرا دیتے ہو۔ کیوں ہے ایسی عادت آپ کی؟ جو پیار کرے اس کو پردیسی کر دیتے ہو، اور جو نفرت کرے اس کو سرداری نوابی عطا کر دیتے ہو، جو محبت کرے اس کا 72 کا 72 چھین لیتے ہو، جو نفرت کرے یزید پلید اس کو تخت کا وارث بنا دیتے ہو۔ کیوں کرتے ہو ایسا؟ لوگوں نے کہا کوئی جواب آیا؟ کہا ہاں آیا۔ کہا کیا فرمایا؟ کہا وہ بول رہے ہیں ہم کوئی بھول کے یہ کرتے ہیں، ہم جان کے یہ کرتے ہیں۔ کہا پھر تو نے کچھ پوچھا؟ کہا میں نے پوچھا کیوں؟ اپنوں کو دکھ، بیگانوں کو سکھ، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اوپر سے جو جواب آیا وہ لا جواب آیا۔ پوری تقریر میں آپ کو نہیں کہوں گا، غور کریں اس بات پہ، ذرا غور کریں، اب ذرا غور کرنا ہے۔
کہا کیا جواب آیا؟ کہا وہ بولے، وہ جو ہمارے ڈھولے وہ بولے، انہوں نے فرمایا، کہا ہم جان کے اپنوں کو، جان کے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے، ہاں کہا او تو شبلی تو رازدار ہو کر پاگل بنا پھرتا ہے، ایک بات بتا۔ کہا کیا؟ کہا کیا کبھی تو نے، کیا کبھی تو نے مسلمان پرہیزگار قصائی کے پھٹے پہ کتے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے؟ تھوڑا زور لاؤ گے تو سمجھ جاؤ گے، یہ سمجھ آ گئی تو ہو آدم سے لے کر حسین تک سب سمجھ آ جائے گا۔ کہہ جو رہا ہے اپنوں کو پھٹوں پہ چڑھاتا ہے، اپنوں کو ذبح کرواتا ہے۔ سوال خود اس نے کر ڈالا، کہا کبھی تو نے دیکھا پرہیزگار اللہ والا نیک مسلمان قصائی کے پھٹے پہ سور ذبح ہوتے ہوئے دیکھے ہیں؟ شبلی نے جھٹکا لیا، کہا ہو مسلمان، ہو پرہیزگار قصائی، اور اس کے پاک پھٹے پہ کتے کا کیا کام ہے، سور کا کیا کام ہے؟ کہا جب تیرے شہر کے نیک قصائی کے پھٹے پہ کتا نہیں آ سکتا تو میرے عشق کے پاک پھٹے پہ نمرود نہیں خلیل آئے گا، فرعون نہیں موسیٰ آئے گا، یہاں شیطان نہیں کوئی محبوب آئے گا، یہاں ابو جہل نہیں محمد عربی آئے گا، یہاں یزید پلید نہیں یہاں شہید آئے گا، کیونکہ یہ پھٹا پاک ہے، یہاں وہ ذبح ہو جو اولاد شہ لولاک آئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بھی پیارے ہوتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں یہ نعرے پیارے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو مسئلہ سمجھایا تے تساں چپ کر کے ہضم فرمایا تو پھر مزہ دینا آیا۔ آپ نے جب نعرہ لگایا تو مجھے آپ نے یقین دلایا کہ تو ہون اگلا مسئلہ کر سانو پچھلا سمجھ آیا۔ تو جے بندہ زور بھی لاوے تو نرئی ہو پھٹ پھٹ جاوے تے اگلے انو سمجھی نہ آوے تے اس تو بہتر ہے لہرو ہی نہ آوے۔ اب مسئلہ سمجھ گئے۔ اپنوں کو دکھ کیوں دیتے رہے؟ اس نے کہا یہ اسی قابل تھے، اور کیونکہ یہ پاک بھی تھے، ہمارے عشق کے پاک پھٹے پہ سور ذبح نہیں ہوتے، ان کا نور اس پاک پھٹے پہ مردار ذبح نہیں ہوتے، امیر حمزہ جیسے سردار ذبح۔ اس لیے آج بھی غدار سکھ میں یار دکھ میں بلکہ سیدھی سیدھی لوکھ میں، اور کبھی رج میں کبھی بھوک میں، یہ جو چھپی چھپی کھانے کھاتے ہیں یہ رشتہ دار جناب یزید کے کہلاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو فقیر ہوتے ہیں یہ فقیری میں بھی امیر ہوتے ہیں۔
بات آ گئی نظام کی، بات آ گئی بڑے کام کی۔ اب مجھے پتا شتا کوئی نہیں کہ میں نے عنوان کیا چننا تھا اور نکل میں کدھر پڑا ہوں، جدھر پڑا ہوں ٹھیک ہی نکل پڑا۔ اس کو کہتے ہیں، وہ بندہ جا رہا تھا ٹرک پہ پیچھے لکھا ہوا تھا رولتے گیا پر چس بڑی آئی ہے۔ اسی بھی تقریر دی جنگلے چو رولتے گیا تو آنو نہیں آئی میں نو تے آئی ہے تے جڑوے لے بولن آنو نو چس آوے بھویں کسے نو آوے یا نہ آوے۔ حضور نظام پاک، بات نظام سے چل رہی ہے، نظام پاک حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ایک رات تھی، عجب رات تھی، رحمت کی برسات تھی۔ اس رات کی کیا بات، ماہی سفنے دے وچ آیا تے اس نے 24 والا پتہ پڑھا ہے۔ حضرت نظام نے خود اٹھ کے آ کے رات کو اماں کو جگایا، اماں کے پاؤں کے تلوے کو چوما، چوم کے کمزور ہاتھ اماں کا پکڑا، اپنے ہونٹوں پہ رکھا، کہا اماں جی ایک سوال آیا ہے اور جواب دے نہ سکیں جس کا دو جہاں ساگر، وہ کسی غریب کے دل کا سوال ہوتا۔ جی میرے بچے بول، اماں وہ بولے ہیں وہ جو سب کے ڈھولے ہیں، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، وہ بولے ہیں۔ اماں بولی میرے چان وہ کیا بولا، کہا وہ بول رہے ہیں نظام ہم تجھ سے راضی ہو گئے، ہم تجھے چوائس دیتے ہیں کیا، وہ فرما رہے ہیں نظام بتا عاشق بنے گا یا معشوق، نظام عاشق بنے گا یا معشوق بنے گا۔ اماں میں چھٹی لے کے بھاگ آیا ہوں کہ میں ذرا پوچھ کے بتاؤں گا۔ اب میں اماں پاک پتن تو رہا دور، خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور، اتھے تیرا ہے نور، اماں تو بھی تو مرشد کی جگہ ہے، مشورہ دے عاشق بنوں یا معشوق۔ اماں نے پہلے پیار فرمایا، خوشی تو محرم اسرار تھی، خوشی ہوئی، کاندھے پہ ہاتھ دھرے، تھپکیاں دیں، تھپکیاں دے دے کے کہا بیٹا یہ مسئلے مردوں کے ہیں، تو عورت سے پوچھنے چلا، یہ مردوں کا مسئلہ ہے، یعنی درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، سنے ساں ذرا وقت دے سو کے کہنا، اسان آل سانوال علی سو کے کہنا۔ میں بھی آپ کو مرد سمجھ کے مردوں کے قصے سنا رہا ہوں، اگرچہ موسم زرد ہے لیکن یہاں الحمدللہ موجود مرد ہے، ورنہ میں اور کوئی قصہ آپ کو سنا دیتا، یہ مردوں کے قصے۔ اماں کیا بنوں، کہا میرا بچہ کسی مرد سے رابطہ کر، بیٹا جب لاڈ کرتا ہے اماں نہیں ٹالتی، ابا نہیں ٹالتا، بیٹے نے لاڈ کر کے کہا اماں میں جاؤں تو جاؤں کہاں، تو کرم فرما، تو کرم فرما۔ اماں نے کہا روٹھ کے نہ جا، ایک مرد کا پتہ بتاتی ہوں چلا جا۔ کہا چلو ایڈریس ہی دے دے، اماں نے کہا وہ دلی کا فلاں جو چوک ہے اس میں ایک مرد باذوق ہے، اوپر تلخ ہے اندر شوق ہے۔ اماں ذرا اور کھول اور بول، فرمایا وہ بندہ تنوری ہے، اوپر سے تنوری ہے اندر سے نوری ہے۔ ایڈریس مکمل ہوا کہ نہیں، فلاں چوک تنوری ہے اندر سے نوری ہے، اوپر سے ذرا کسوری ہے۔ اماں بس نشانی پوری ہے، صبح سویرے منہ اندھیرے، یہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں یہ پاگل ہوتے ہیں،
ضرورت مند چنگے بلے پی ایچ ڈی مولانا پڑھے لکھے سر میں پڑا جو درد کسی نے کہا او بیٹھا ہی نہ جڑا او کنارے دے ہوتے او میلا کچیلا او دے کلو دم کرائی نے ایک نہیں وے کی ٹھا ضرورت مند جو تھا صبح سویرے منہ اندھیرے دلی دے چوک دے پھیرے وہاں جو گیا ایک پاگل دیوانے کو تنور میں لکڑیاں ڈالتے ہوئے پایا اور ضرورت مند حق کر کے کہا السلام علیکم. جیڑے ہونے نا حساس سینسیٹیو جنہاں نو پکڑی جاندہ چھپن دا شوق ہوندہ ہے او بھی بڑے ہر ویلے تیار. جب اس نے کہا السلام علیکم اس نے سر چایا اے دوجا چن کدروں چڑھایا اے ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا اے آواز یاراں والا کتھوں آیا انہیں اتھے ہی منہ بنایا. تانوں سمجھ نہیں آیا ساڑھے کول تے تسی اے لے آؤ نا اے جڑا اے موبائل کی بلائے جڑی اتھے انج کرو تے اگوں انج وڑ بیٹھ اور کھچ میری فوٹو. اج کل چھپن دا شوق اس ویلے سی چھپن دا شوق. دور الگ الگ رہے اس کو چھپنے کی بیماری تھی. اس نے کہا یہ کون آیا ہم تو چھپتے چھپتے اس پردے میں چھپے تھے آج پھر پردے کھول گئے ایسا چوکے چیرول گئے. السلام علیکم. اس نے تلخ ہو کے حالانکہ تلخ تھا نہیں حلوے کی طرح میٹھا تھا تلخ ہو کے کڑوا ہو کے کہا وعلیکم السلام. انہیں آکھیا یہ تے بڑا کڑوا بندہ وعلیکم السلام. سلام کا جواب بھی دیا پر بڑا بے سرے طریقے سے دیا. آگے بھی تھا نظام. اس نے کہا سودا لینا دینا نصیبہ نال بول دا پیار انج کڑوا تے نہ ہو نا بولتے مٹھی بولی. اس نے کہا چھڑ مٹھی مٹھی کون ہے کیوں آیا. نظام نے کہا ایک سوال لایا. اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے تنوریوں سے سوال. اچھا خاصا مشبہ شکل تیری نوری تیرا مکھڑا اور تو مجھ سے سوال کرنے چلا آیا. جا کسی مفتی قاضی علامہ فہمہ کا دروازہ کھڑکا میرا وقت برباد نہ کر جا. نظام نے کہا اس طرح دھکے نہ دے اس طرح دھکے نہ دے میرے پاس تو سمجھتا ہے کہ میں ہوں خالی تجھے پتا نہیں ہے میرا چشت چمن ہے فرید ہے اس کا مالی. اب بھول گئی اس کو گالی. اس نے ٹھنڈا ہو کے کہا چلو آہستہ بول منہ کھول. کہا کیا کس لیے آیا. کہا وہ پوچھ رہے ہیں عاشق بنوں یا معشوق بنوں. اس نے کہا آج نہیں کل آویں آج نہیں کل آویں. ضرورت مند تھے نظام. کہا کل کیڑی دور ہے لیکن یہ پتا نہ تھا کہ انتظار کی الانتظار واشد من الموت. کیا انتظار یار کی حالت بیان کروں رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام رات. انتظار کا دن سولی پہ کٹا اور بیدم شاہ کہتا ہے اتنی بڑھی کہ روزے قیامت سے بڑھ گئی. حیرت ہے مجھ کو طول شب انتظار. قیامت کی رات لمبی ہوئی صبح ہوئی. حضرت نظام دوڑے دوڑے جب پہنچے جا کے چوک دیکھا پر نہ وہ ذوق دیکھا نہ وہ شوق دیکھا. اجڑی ہوئی گلی تھی
یار روٹھ گیا چین سکون لوٹ گیا، نہ تنور تھا نہ تنوری تھا، تنور کے ٹوٹے اڑے ہوئے اینٹیں بکھری ہوئیں۔ اب حضرت نظام پریشان ہو کے وہ کھوکھے والے اب بابا کدھر گئے، وہ دکاندارہ بابا کدھر گیا؟ اس نے کہا کئی سال سے یہی تھا، پتہ نہیں اچانک کیا مصیبت ہوئی، روتا تھا، اینٹوں سے تنور توڑتا تھا اور کہتا تھا اگر اب میری روٹی تجھے مشکل ہو گئی ہے میں نکل جاؤں گا، منہ کر جاؤں گا، اب نہیں جیوں گا، میں مر جاؤں گا۔ دیوانے میں مر جاؤں گا، بس یہ کہہ کے وہ نکل گیا۔ نظام نے کہا ہم بھی عاشق کچے نہیں، ہم بھی پاتال تک تیرے پیچھے آئیں گے، مسئلہ تو حل کروائیں گے۔ محدود ہو جن کا ذوق طلب، ساحل پہ وہی رہ جاتے ہیں۔ حضرت نظام چلتے چلتے پوچھتے پاچھتے وہ قدموں کے نشان لیتے لیتے سیدھے ویرانے میں جنگل میں جا پہنچا۔ دیکھا عجب تماشا، وہ کل جو تنوری تھا آج جنگل میں اس کے جسم کے ٹوٹے ہوئے تھے۔ سر کہاں، پاؤں کہاں، ہاتھ کہاں، جنگل کے جانور اس کے جسم کے حصوں کو نوچ رہے تھے۔ نظام غصے میں آیا، کہا بے وفا بے وفائی کر گیا، ایک چھوٹے سے سوال کے بھار تلے مر گیا۔ نہ دیتا جواب، نہ بولتا مجھے، لیکن ایک سوال کے بھار میں تو مر گیا۔ وہ تو یہ کیا کر گیا؟ جب بار بار یہ کہا، جب تھک کے چپ ہوئے، کہتے ہیں اس کٹی پھٹی لاش کے ٹکڑوں سے آواز آئی نظام ناراض نہ ہو، تیرے جواب کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا، جیتے تھے مرنا پڑا۔ کہا ظالمو تسی اس حال میں بھی جیتے ہو، تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، وہ گور پیا کوئی ہور، بلے شاہ اسا وارث شاہ او صدائی جیوں دینی، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نی۔ نظام ناراض نہ ہو، تیرے سوال کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑا، ہمیں مرنا پڑا۔ کہا ہون پوچھ، اوئے ہوئے ہون پوچھ۔ کہا اچھا اس حال میں بھی جواب دیتے ہو؟ کہا تو نے مردہ سمجھ رکھا ہے، یہ ہمیں مردہ سمجھنے والے مردود ہوتے ہیں، اولاد یہود ہوتے ہیں، اور جو پڑھتے درود ہوتے ہیں ان کے لیے ہم موجود ہوتے ہیں۔ زندہ زندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا فرید یا فرید، حق فرید۔ ہون پوچھ، کہا عاشق بنوں
کہ معشوق، اب جواب سنیں، راز کی بات ہے، آہستہ سے سنیں. کہا کہ اگر عاشق بنے گا تو ہمارا حال تک، اگر عاشق بنن سکھالا نہیں تے ویکھنیوں پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں مول نہ سنگ دے. حضرت سلطان باؤ کہتے ہیں عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں. اس لیے اگر بنے گا عاشق تو سر کہیں، در کہیں، گھر کہیں، ہاتھ کہیں، نظر کہیں. اس لیے ہمارا کہنا مانتا ہے محبوب بن مزے کر، محبوب بن مزے کر. فرید نظام نے کہا چل اچھا ہوا تو نے مشورہ دیا، محبوب تو محبوب صحیح. اب جو واپس نظام آیا یا تین دن روٹی نہیں ملتی تھی یا تین لاکھ کو کھلا. پھر وہ وقت اصل میں فیاض صاحب نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا وہ ہن وچ میں نو یاد آیا. انہاں میں نو فرمایا اہل اللہ کا رسول اللہ سے عشق، گل ساری عشق دی ہے. اتھے تو ادھا مطلب ہے کہ میں کوئی بالکل باہر نہیں نکلیا، میں بھی ویچ ہی ہوں. تے میں کہ پہلے حضرت عشق دا تھوڑا جائے میں مکھڑا شکڑا ذرا کھول لویے، ادھے اتے ذرا بول لویے تے پھر اگلی گل ذرا آسان رہے گی. اب حضرت عشق یہ ہے تو پھر اہل اللہ کا عشق. اب اہل اللہ پہ ہم پہنچ گئے. حضرت نظام اہل اللہ، حضرت نظام اہل اللہ. اب عشق کیسے ہوتا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کہا جناب یہ جو بزرگ ہوتے ہیں جس دن یہ فوت ہوتے ہیں اس دن عرس مناتے ہیں مسلمان، پھر یہ ان کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ تھانوی صاحب نے 3 باتیں کہیں. ایک یہ تھی، انہوں نے کہا اصل میں جب اللہ کے پیارے فوت ہوتے ہیں ان کی وفات کو وصال کہتے ہیں، ان کی وفات کو وصال کہتے ہیں. اور وصال کا معنی ہے 2 کو 1 کرنا. 2 کو، یہ فارسی دا ایک شعر ذرا سن لو کیونکہ گجرا والے آلے تسی شعر ہی ہو. وہ کہتے ہیں بسے دی دم تیغرا بسے دی دم کے یکیرا 2 کرد تیغ. ہم نے جہاں بھی دیکھا ہے جب بھی تلوار گری ہے اس تلوار کی عادت یہ ہے یہ 1 کو، سوکھی گالے نا، ٹوکا چھرا جہاں بھی چلا 1 کو 2 بسے دی دم یکیرا 2 کرد تیغ. لیکن ایک ایسی بھی تلوار ہے جب چلتی ہے تو 2 کو 1 کر جاتی ہے، برے کو نیک کر. بسے دی دم یکیرا 2 کرد تیغ. ہم نے جب بھی دیکھا تلوار چلی اس نے 1 کے 2 ٹوٹے کر لیے. تیغ عشق بھی کہ دورا یکے کند. یہ عشق کی جو تلوار جب ہوتی ہے کلیجے کے پار دشمن کو بنا دیتی ہے یار، آگ کو کر دیتی ہے گلزار، جدائی کو بدل دیتی ہے وصال میں، گزرے کو اٹھا کے رکھ دیتی ہے حال میں. تسی بیٹھے ہو کس خیال میں؟
اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ او میں نے تو تقریر ہی بھول گئی. اچھا عشق مسئلہ تلواراں دے رکھی بیٹھے ہو. عشق یہ جو تیغ عشق بھی کہ دورا یکے کنت. اور یہ جو عرس والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس یہی تلوار ہوتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ ان کے پاس یہی تلوار ہوتی ہے. نگاہوں کے ذریعے پار ہوتی ہے. پھر نہ جھگڑا ہوتا ہے نہ تکرار. وارث شاہ پالی اوئی چنگا جیڑا وچھڑیاں نو کردہ جٹ جائے. اس لیے حضرت نظام میں نے کہا تھانوی صاحب نے کہا یہ وصال کہلاتا ہے. اور جس دن وصال کس سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دو ہی شخصیتیں ہیں, یا ان کا وصال خدا سے یا پھر مصطفیٰ سے. اب خدا سے ملے تو خوشی ہے یا دکھ؟ خوشی ہے. مصطفیٰ سے ملے خوشی ہے یا دکھ؟ کہا خوشی ہے. کہا خوشی کو عرس کہتے ہیں اس لیے غلام فریدہ لکھ عید منے سا جنا بچھڑے مل سن ماہی. یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں جس دن وفات پاتے ہیں مسلمان عرس مناتے ہیں. گویا یہ لوگوں کو بتاتے ہیں آج کا حال تھا جب بابا جی کا نبی صحیح سے وصال تھا. یہی وجد تھا, یہی حال تھا, یہی حال تھا, یہی قال تھا. سامنے سونے کا جمال تھا. وہ موت نہ تھی, وہ ہمارا وصال تھا. مسئلہ تھوڑا تھوڑا کیونکہ میرے بھائی نے نعرہ لگایا تو مجھے یقین آیا کہ میرے مسئلے تھوڑے تھوڑے سمجھ میں. ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ گجرانوالا میں حضرت ابو البیان جیسی ہستیاں اس کو کہتے ہیں جتھاں ہومن بند دریاواں دے اتھاں کیا کرے سے میں نردی پول. جہاں اتنا بڑے بڑے ڈائن, اتنے بڑے دریا, اتنے بڑے سمندر, کئی دریا جن کے اندر, وہ ابو البیان نہیں, وہ بھی تھے مرد قلندر. اللہ اکبر. مدت ہوئی میں بھی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. ان سے وہ نگاہیں ملائے ہوئے برسوں گزر گئے, ایسی پلا گئے ہیں کہ اب تک خمار. ان میں خانوں سے ہم نے بھی گھونٹ گھونٹ لیا ہے. تو جب گھونٹ والوں کا یہ عالم ہے, پیالے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں شہباد پر کشا ہوں وہاں بیچاری چڑی, وہ بھی بھیگی ہوئی برسات میں اور وہ بھی پر ٹوٹے ہوئے, میں اس چڑیا کی طرح ہوں. لیکن میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں, مجھے بلایا جو گیا مجھے, وہ کہتے ہیں نا مجھے تیری قسم ہے رونق بزم, میں آیا نہیں لایا گیا. اس لیے میں مخاب کے کان کھا رہا ہوں. لیکن سمجھے حسن بصری کہتے تھے وہ میرے عمل نہ ویکھو میری گل ویکھو, میری ٹوٹیاں پھوٹیاں گلاں تے غور فرما. کیا کہا میں نے کہ تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ وصال ہوا کس سے ہوا؟ وہ جو آمنہ کا لال ہوا ان سے فقیر کا وصال ہوا. اور میرا جو نظام ہوا حضرت نظام, یہ بھی انہوں نے لکھا ہے دلیل کے طور پر, کہتے ہیں حضرت نظام کا آخری وقت جو آیا, یاروں نے جنازہ کاندھے پہ اٹھایا,
پیچھے عاشقوں نے رو رو کے آسمان سر پہ اٹھایا اور الٹا اور قوالوں کو بلایا، آگے جنازہ جا رہا ہے، پیچھے لاکھوں کا مجمع دھاڑ دھاڑ مچی ہے اور رو رو کے ایک ہی صدا ہے، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی سروے سیمینا بسہرا می روی سخت بے عہدی کے بے مامی روی، اے تماشا گاہ عالم روئے تو دلی کی مٹی رو رہی ہے، بندوق کی چیخیں نکل رہی ہیں اور رو رو کے صدا لگاتے ہیں جنازے کو تک کے، سارا جہان تجھے دیکھنے آ رہا ہے، رک کے بتا تو صحیح تو کسے دیکھنے جا رہا ہے۔ سروے سیمینو او سیمی تن او پیارے سجن ہماری من سونے چن، سروے سیمینا ایران کے چھوڑ کے شہر چھوڑ کے اپنے چاہنے والوں سے رشتے توڑ کے مکھ موڑ کے کدھر چلے ہو؟ دیداؤ دلے سادی ہمراہ توست تانا پنداری کے تنہا می روی، ساڑا دل بھی تیرے کول ساڑی آنکھاں بھی تیرے کول، لوٹ کے جانے والے روٹ کے جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا، پر جواب تو دیتا جا، سارے تجھے تکنے آ رہے ہیں تو کسے تکنے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کے جنازے کی چادر سے ہاتھ بلند ہوا، فرمایا زیادہ نہ ستاؤ، من روم سوئے محمد مصطفیٰ آنکھ آمد جان ماں ایمان ماں۔ حق فرید زندہ زندہ۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کدھر جا رہا ہوں، رخ بدل کے چادریں بدل کے کپڑے بدل کے پوچھتے ہو کدھر جا رہا ہوں، پر میں من روم سوئے محمد مصطفیٰ، تمہارے دل و دماغ میں میرا جمال ہے اور میرے سامنے سیدہ آمنہ کا لال ہے، اب یہی وجد ہے، یہی حال ہے، یہی قول ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر مر کے یار ملے پھر بے شک 100 بار ملے، اگر مرنے کے بعد موت کے پردے کے پیچھے مولانا جلال الدین رومی کا آخری وقت تھا، لوگ آئے حال احوال پوچھنے، فقیر بھی تھے، پیر بھی تھے، علم کے امیر بھی تھے، ادھر بھی کئی 100 آدمی علماء مشائخ بیٹھے ہیں، اور ایک بزرگ نے کہا ہاتھ اٹھاؤ رومی کی صحت کی دعا فرماؤ۔ جب ہاتھ اٹھے رومی نے موت کے منہ سے پلٹ کے چارپائی کی باہیں پکڑ کے اٹھ کے بیٹھا، کہا دوست بن کے دگا نہ دو، بے وفاؤ کیا کرنے چلے آئے ہو، دوست بن کے دگا نہ دو، میں ہوں زندگی کے درد سے جاں بلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دو۔ نیچے کرو ہاتھ۔ فقیروں نے کہا
ہم نے تو تیری خیر مانگی تھی، تیری صحت مانگی تھی، اور تو کہتا ہے ہم بے وفائی کرنے آئے ہیں۔ حضرت رومی نے کہا او ظالمو، بیچ میں موت کا باریک پردہ اڑا ہے، پردے کے پیچھے یار کھڑا ہے، مجھے مرنے نہیں دیتے یار کا دیدار کرنے۔ اہل اللہ کو عشق بھی ہے اور عشق بھی آتا ہے، یار ملاتا ہے، پر یار پردے کا بو اٹھاتا ہے جب ویلا۔ سرکی میں کہتے ہیں جے جین دے منہ نکلیں دانوی، لنگھ آمی وقت دفن دے، دیکھ گنی تیرے آون تے، کھلوے سن بند کفن دے۔ یہ تو انہوں سمجھ آئی ہے یا میں سرکار موت، اسی لئے کہتے ہیں الموت جسرن یوسل الحبیب الى الحبیب، اہل اللہ کی موت ایک پل ہے، مرتے ہی یار کی حویلی کا دروازہ جاتا کھول ہے، میں مر کے مر جاؤں گا یہ تیری بھول ہے۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں تے گور پہ آ کوئی اور، عرش منور بانگاں ملیاں سنیاں شہر لاہور، لاہوروں آ کے ہور سڈایو ولون یار لاہور۔ کی حال ہو؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اہل اللہ مرتے ہیں، پر اس وقت مرتے ہیں جب یار کا دیدار کرتے ہیں، بن دید کے نہیں مرتے ہیں۔ اللہ حضرت مجدد پاک کی بات آ گئی، اتنی سونے مجددی چہرے تک کے یاد نہ آوے۔ حضور مجدد پاک نے وصال فرمایا، مجدد پاک نے وصال فرمایا، اور وصال کے بعد آپ نے سنت طریقے سے قیام فرمایا، اے ہاتھ تھلے تے اے آلہ اتے، اس طرح آپ سو گئے۔ صاحبزادگان نے غسال کو بلایا، جب نہلانے والا آیا اس نے آپ کو قیام میں ہاتھ باندھے پایا، اور اس نے کہا شاید ایکسیڈنٹلی ہاتھ جڑ گئے ہیں، کھول دیتا ہوں۔ اس نے کھول کے ادھر بازو یہ ٹکایا، ادھر یہ ٹکایا، آپ نے سکون سے اٹھایا، پھر جو ہاتھ اتھے آیا تے مولوی ہونا بار شور مچایا، مولوی آم باشد کے چوپ نہ کند۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے نے میرے برادری آلے وارث شاہ پانڈ جھگڑیاں دی بھی جملہ مسجد آئے۔ سبحان اللہ۔ انہیں جا کے باروں سارے مجمع نوں او ظلم ویکھو، اے صوفیاں دا کام ویکھو، او بابے ہوری چنگے بھلے، اے آدھے نوں انہوں غسل دے، او فیکٹریاں لے کرن دے چنگے لگ دے، بھئی انہوں فیکٹریاں دی بعد لوڑے، بابے آلے بھی انج کر دیں، وہ چنگے بھلے نماز پہ پڑھ دینے، آدھے نے غسل دے ہو۔ حضرت خواجہ محمد معصوم نے فرمایا مولوی جی شور نہ پاؤ، جیڑا کم تاڑے ذمے ہو نہیں بھاؤ۔ اس نے کہا کہ اندر میں ساں کہ تساں، منطق تے تقریر ہوئی جی اندر تے تسی سو، انہیں کہ پھر اندر میں ساں تے تماشائی میں ویکھیا۔ انہوں نے کہا یا اندر والی بات بتاؤ یا آپ ہی جا کے نوالو۔ صاحبزادگان نے کہا آپ زد نہ فرمائیں، بزرگ ہیں ہمارے۔ اس نے کہا پھر گل دسو۔ انہوں نے کہا او بھی کھول جائے گا، او بھی اے موتی کدوں تی کر مٹی چ دبے رہن گے، اے گل کھل جائے گی، گلی گلی وچ ہول جائے گا۔ آپ جائیں ذرا، ہمت کریں۔ جس وقت مولانا پھر گئے غسل دینے کے لیے، پھر کھولا،
آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے، تیسری مرتبہ پھر جو ایسے کیا، اب صاحبزادہ صاحب آئے، انہوں نے کہا ہونٹ نہ بولی ہونٹ نہ کھولی، حضرت دعا مانگا کرتے تھے اللہ سے پچھلے پہر کو مولا اگر اس دھرتی پر مر کے ایک بندے نے بھی نماز پڑھی ہے اپنے احمد پہ کرم کمانا، یہ لطف جدا نہ فرمانا، اسا مرتے جانا پر تیرے کوچے تو نہیں جانا، او چٹے رنگ دا بادامو سی جیوں دیاں میں نوکر مویاں مٹی بھی غلامو سی، او جیوں دیاں میں نوکر مویاں مٹی بھی غلامو سی، اس دنیا میں سارے لگاتے ہیں اہل اللہ مر کے بھی یار سے نبھاتے ہیں۔ بات نظام کی آئی تھی، حضرت ملتانی بزرگ شاہ رکن عالم ملتانی آپ وہیں رہے کئی مہینے، جب آپ کو خبر دی گئی حضرت نظام دنیا سے چلے گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اتنے مہینے اسی دن کے لیے بٹھائے رکھا کہ یار جنازہ پڑھا کے جائے گا، اب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی نے حضرت کا جنازہ جب پڑھایا تو عجب نظام ہوا، آپ نے کہا یار کا جنازہ بھی ہم نے پڑھایا، قبر میں بھی ہم اتاریں گے، توڑ نبھائیں گے۔ جب قبر میں اترے حضرت شاہ رکن عالم ملتانی، عجیب ہوئی حیرانی، قبر کے اندر تو ہوتی ہے پریشانی، پر اترے قبر میں ابھی حضرت نظام کے بدن کو سلایا، اندر سے چیخ نکلی رکن عالم کی، اور درود لبوں پر جب چھایا لوگوں نے کہا کس کا آیا سایہ، پر روتا روتا جب حضرت ملتانی باہر آیا لوگ ہوش دلائیں پر مدنی جی نے مکھ دکھائیں، اپنے ہاتھ سے پلائیں وہ مستانے ہوش میں کیسے آئیں۔ جب ہوش آیا لوگوں نے کہا کیا حال ہوا، کہا کیا پوچھتے ہو کیا حال تھا، قبر میں مدینے والے کا جمال تھا، کتنا محبوب کو اپنے محب کا خیال تھا، جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا، اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صوفی لال دین صاحب کے عرس کی بھی کیا بات ہے، آج کی رات بھی شب برات ہے، اور آپ نے جاگ کے میری بات سنی، آپ کی بھی کیا بات ہے۔ اب ظاہر ہے کرسی ایک ہے، بندے بہت ہوتے ہیں، ایک نے جانا ہوتا ہے پھر دوسرے نے آنا ہوتا ہے، اس لیے ہماری قوم کی عادت ہے جو آیا ہے اس کے لیے نعرہ لگائیں گے جاوے جاوے، پھر دوسرا آوے آوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔